بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہمارا یہ دورہ قرآن کی تیسری کلاس ہے اور ان کلاسز میں ہم قرآن مجید کے بارے میں قرآن مجید کے بک اور کتاب کے بارے میں، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں، یہ چیزیں جان رہے ہیں۔ گزشتہ 2 کلاسز میں ہم نے بہت کچھ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب کیسے نازل ہوئی، وحی کے کس طرح کے انداز تھے، اس کتاب کو باقاعدہ کتابی شکل میں کیسے مرتب کیا گیا، کب لکھا گیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قرآن مجید کس طرح یاد کیا جاتا تھا۔ الغرض اس طرح کے بہت ساری باتیں ہم نے پچھلی 2 کلاسز میں جان لی ہیں۔ آج ہم جس بات سے آغاز کر رہے ہیں، پچھلی باتوں کو آگے ہم چلا رہے ہیں، اور گزشتہ کلاسوں میں ہم نے اس بات کو جانا تھا کہ قرآن مجید کو اندر شروع میں جو لکھا ہوا تھا اس کے اندر بعد میں کچھ تحسین کی گئی، کوئی اچھائیاں کی گئیں، زبر زیریں باقاعدہ لگائی گئیں، اس کے نقطوں کو اچھی طرح جو ہے وہ کیا گیا، اور اس کی صورتوں کی تقسیم تو پہلے سے تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صورتیں تھیں۔ اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں، اور آج کی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام قرآن مجید جو اس وقت میرے اور آپ میں موجود ہے، یہ جو قرآن مجید میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے، اس کے جو پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ 30 پارے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ پارہ یا سپارہ یہ فارسی کا لفظ ہے، پارہ یا سپارہ یہ فارسی کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے ایک حصہ، ایک جز، اور قرآن مجید کو 30 اجزاء میں 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ایک حصہ کا نام پارہ ہے یا سپارہ ہے، اور یہ پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، 30 پارے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ جو تقسیم ہے، یہ والا جو اس کو تقسیم کیا گیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا۔ یہ تقسیم بعد میں آسانی کے لیے کی گئی تاکہ کوئی انسان یہ بتا سکے کہ میں پڑھتا پڑھتا کہاں پہ پہنچ گیا ہوں۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں جو حوالہ دینا ہے صفحات کا، تو وہ صفحے کا حوالہ نہیں چلتا ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ موٹے حرفوں سے لکھا ہوا ہے تو اس کے جو ہے وہ 1000 صفحے ہو جائیں گے، اور اگر باریک سے باریک لکھا ہوا ہے تو اس کے جو ہے وہ 200-300 صفحے بن جائیں گے۔ تو اس لیے بعض بکس ہوتی ہیں جن میں باقاعدہ ریفرنس دیا جاتا ہے کہ یہ والی بات صفحہ نمبر فلاں پہ ہے، تو قرآن مجید میں یہ صفحہ نمبر فلاں پہ حوالہ نہیں چلتا ہے، اس میں حوالہ چلتا ہے سورت نمبر فلاں میں ہے، آیت نمبر فلاں میں ہے، اور سپارہ نمبر فلاں پہ ہے یا پارے نمبر فلاں پہ ہے۔ تو یہ صرف اور صرف پہچان کے لیے بعد میں لگائے گئے، اور یہ بات گزشتہ کلاس میں ہم نے جان لی ہے کہ دین اسلام کے اندر بدعت کیا چیز ہے اور مصالح مرسلہ کیا چیز ہے۔ یہ ہم نے بات جانی ہے کہ ایک ایسی چیز ہے دین اسلام میں جس کا نام جو ہے وہ مصالح مرسلہ ہے، اور ایک ایسی چیز ہے دین اسلام میں جس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت اور مصالح مرسلہ میں فرق ہے، بدعت جائز نہیں ہے، جبکہ جو مصالح مرسلہ ہے وہ جائز ہے۔ مصالح مرسلہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو کسی ایک عبادت کو بہتر انداز سے کرنے کے لیے، اس کے ہیلپ کرنے کے لیے چند ایک چیزیں اکٹھی کی جائیں کہ تاکہ فلاں عبادت کو آسان سے کر لیا جائے۔ اب مسجد میں کارپیٹ بچھانا، مسجد میں پنکھے لگانا، مسجد میں AC لگانا، یہ کوئی چیز نبی کے دور میں تو نہیں تھی،
لیکن یہ سارے کام اس لیے کیے جاتے ہیں کہ یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جو نماز پڑھی جانے والی عبادت ہے وہ ذرا آسانی سے ہو جائے، اس میں راحت اور سکون مل جائے۔ جب اس میں راحت اور سکون ملے گا تو جو ہم دوسرے لوگوں کو راحت اور سکون دے رہے ہیں اس عبادت میں، تو اللہ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ ڈائریکٹ اس عبادت کے حصے میں کوئی چیز نئی اضافہ کرنا یا اس عبادت میں سے کچھ نکالنے والی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کی تمام چیزیں، مسجدوں کو لینٹر ڈالنا، مسجدوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا گھروں کی طرح اس کو بہتر بنا لینا، اس میں کارپیٹ لگا دینا، اسی طرح یہ قرآن مجید جو ہے جب اس کو پرنٹ کیا جاتا ہے تو اس قرآن مجید کے حروف میں سے کچھ کو جو ہے وہ کوئی فلاں کلر دے دینا، تاکہ جو ہے وہ پڑھنے والے کو آسان سے پتہ چل جائے کہ یہاں پہ میں نے ناک سے آواز نکالنی ہے، غنہ کرنا ہے، اور یہاں پہ میں نے لمبا کرنا ہے، فلاں مد کرنی ہے، اور فلاں میں نے وقف کرنا ہے۔ تو یہ اس قرآن کی عبادت کے صرف کرنے کے لیے آسان چیزیں کی جاتی ہیں، تو یہ مصالح مرسلہ میں ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے یہ اجزاء اور سپارے، یہ اس وقت نہیں تھا، یہ بعد میں ان لوگوں کی آسانی کے لیے سپارے بنائیں گے، اور پھر ان سپاروں کے اندر رکوع بنائیں گے۔ یہ جو رکوع ہیں یہ بھی انسانوں کے اجتہادات سے بنے ہوئے ہیں، کہ اندازہ لگا لیا کہ انسان جب نماز میں تلاوت کرتا ہے تو کم از کم ایک رکوع سے دوسرے رکوع تک وہ پڑھ لیا کرے، جہاں سے ایک مفہوم ختم ہو رہا ہے اور دوسرا مفہوم شروع ہو رہا ہے۔ اس انداز سے رکوع بنا لیے گئے، اور یہ دونوں چیزیں سپارے اور رکوع یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھیں، یہ بعد میں لوگوں کے آسانی کے لیے بنائے گئے۔ یہ بات ہمیں جاننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیز تھی یا صحابہ کے دور میں جو چیز تھی وہ ہیں صورتیں، اور صورتیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ آیات کے مجموعہ کا نام صورتیں ہیں، اور یہ صورتیں کے حساب سے فلاں صورت جو کہ 114 صورتیں ہیں قرآن مجید میں۔ پھر ان صورتوں کے پڑھنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے حضرت اویس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، جس کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، کہ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن مجید کی صورتوں کے کس طرح کر کے حصے کرتے تھے، اور وہ جو ہیں ان صورتوں کے یعنی ہفتے کے جیسے 7 دن ہیں تو 7 حصوں میں انہوں نے اس کو جو ہے وہ بنا لیا تھا، اور جس کو آج ہم جو ہے قرآن مجید کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اوپر اس کے عموماً سورت کا نام اور سپارہ نمبر لکھا ہوتا ہے، اور نیچے اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ اکثر منزل نمبر 1 اور منزل نمبر 2 اور منزل نمبر 3 اور اس طرح کر کے 7 منزلیں بنائی ہوئی ہیں، 7 منزلیں بنائی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ منزل کا تصور کیا ہے؟ عموماً منزل کا تصور یہ ہے کہ کہیں بازار میں آپ کو ایک بکس بھی مل جائیں گی جس میں منزل کے نام سے ایک کتاب ہوگی، اور اس میں ہفتے کے 7 دن کو 7 منازل بنائے ہوگا، ہر دن میں کوئی نہ کوئی صورت ایڈ کی ہوگی، اور ساتھ کچھ دعائیں، کچھ آیتیں اور فلاں۔ اور کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہر روز ایک منزل کو پڑھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جب فلاں ہر دن میں اس دن کی منزل پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ حفاظت مل جاتی ہے، ہمارے لیے برکت ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہ والی منزل کتاب یا وہ والی اپنی طرف سے طے کردہ چیزیں وہ اللہ یا اللہ کے رسول یا صحابہ کے دور میں موجود نہیں تھی۔ جو چیز صحابہ کے دور میں موجود تھی کہ قرآن مجید کی ان صورتوں کی انہوں نے 7 منازل بنائی ہوئی تھی۔ 7 پہلی منزل میں 3 صورتیں تھیں، پہلی منزل میں 3 صورتیں تھیں، جس میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ فاتحہ جو ہے وہ چونکہ
سورۃ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے کہ قرآن مجید کو آپ کہیں سے بھی شروع کریں تو پہلے نمبر پہ سورۃ فاتحہ آتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ قرآن مجید کو حفظ کرنا چاہتے ہیں، بچے کو وہ سورۃ الناس آخری صورت حفظ کرانا ہے، تو پہلے نمبر پہ سورۃ فاتحہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس لیے سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی افتتاح کرنے والی پہلی صورت ہے، چاہے قرآن مجید کو آپ الف لام سے پڑھیں، چاہے آپ سورۃ الناس سے پڑھیں، چاہے کہیں درمیان سے جو ہے وہ حفظ کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، تو پہلے سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ کے علاوہ اس کے بعد سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء، یہ تین صورتیں جو ہیں یہ ایک منزل بنتی ہے، تین۔ اور اتنا قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دن میں تلاوت فرما لیتے تھے۔ افسوس ہے کہ آج ہم سے ایک سپارہ یعنی ان میں سے کسی تھوڑا سا حصہ بھی نہیں پڑھ سکتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء کے آخر تک۔ سورۃ النساء جہاں ختم ہوتی ہے یہ تقریباً آ جاتا ہے چھٹا سپارہ، یعنی تقریباً 5.5 سپارے کے قریب اتنا جو ہے وہ ایک دن میں تلاوت کر لیتے تھے قرآن مجید کے۔ اگر میں ان صفحات کو دیکھوں تو شروع سے لے کے صفحہ نمبر 1 سے لے کے 96 صفحات، اگر قرآن مجید 16 لائنوں والا ہے، یعنی ایک صفحے پہ 16 لائنیں ہیں، ایک خاص چھاپا ہے یا ایک خاص جو ہے یہ پہچان میں جانا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید 15 لائنوں والا ہے، یا یہ 13 لائنوں والا ہے، یا یہ 16 لائنوں والا ہے، یا یہ 18 لائنوں والا ہے۔ اس لیے کہ جو حفظ کرتے ہیں ان کے ذہن میں ایک صفحے کا نقشہ بیٹھ جاتا ہے، اور وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے ایک نقشہ سا آ رہا ہوتا ہے کہ میں جس صفحے پہ چل رہا ہوں نا، وہ دماغ میں اس کی تصویر گھوم رہی ہوتی ہے کہ وہ جو صفحہ ہے وہ یہ رائٹ سائڈ والا ہے یا لیفٹ سائڈ والا ہے، اور اس پہ جو ہے لیفٹ اور رائٹ میں جو ہے وہ درمیان میں ہوں یا شروع میں ہوں۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے کہ وہ حافظ جو حفظ کرنے والا ہے اس کے کون سا قرآن سے کر رہا ہے، آیا وہ 15 لائنوں والا ہے، آیا وہ 16 لائنوں والا ہے، آیا وہ 18 لائنوں والا ہے، یا آیا وہ 13 لائنوں والا ہے۔ اور اس 13 لائنوں کے علاوہ ایک اور بھی بڑا موٹے حرف لکھے ہوئے قرآن مجید ہوتا ہے، وہ شاید اس سے بھی کم 12 لائنیں یا 9 لائنوں والا اس طرح کر کے اس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس 16 لائنیں والے کے اعتبار سے جو 96 پیجز ہیں یہ ایک پہلی منزل بنتی ہے سورۃ نساء کے آخر تک۔ دوسری اس میں آتی ہے منزل جس میں 5 صورتیں آتی ہیں، وہ 5 صورتیں جن میں سے پہلی سورۃ مائدہ ہے، اور سورۃ انعام، اور سورۃ اعراف، اور سورۃ انفال، اور سورۃ توبہ۔ اگر میں اس کو دیکھوں تو سورۃ توبہ جو ہے جہاں پہ آتی ہے قرآن مجید میں سورۃ توبہ، یہ 11ویں سپارے میں سورۃ توبہ جو ہے وہ آتی ہے، 10ویں سپارے کے درمیان میں، لیکن ختم ہوتی ہے 11ویں سپارے کے اندر جا کے۔ تو ہم 11ویں سپارے کے اندر سے جو ہے جہاں کے دیکھیں گے، جہاں پہ ختم ہو رہی ہے منزل نمبر 2 اور آگے منزل نمبر 3 شروع ہو جاتی ہے۔ تو اتنا حصہ 96 سے لے کے 97 سے لے کے 188 تقریباً یہاں پر بھی وہی کوئی 100 کے قریب یا 90 کے قریب صفحات بنتے ہیں، یعنی اس کے قریب بنتے ہیں۔ اتنے صفحات ایک دن میں تلاوت کر لیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور اس کو دوسری منزل کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیز موجود تھی، سپارے موجود نہیں تھے لیکن یہ والی تقسیم پائی جاتی تھی۔ اب یہ لازم نہیں ہے کہ جی یہ پہلی منزل جمعے کو پڑھتے تھے، دوسری منزل ہفتے کو پڑھتے تھے، تیسری منزل ایسا کچھ نہیں ہے، جو انسان جب مرضی شروع کرتا ہے۔ اور یہ اکثریت کی بات ہے، سب ایسا نہیں کرتے تھے، اکثریت ایسے ہے کہ پہلے دن 3 صورتیں، دوسرے دن 5 صورتیں، تیسرے دن 7 صورتیں،
اگلے دن 9 صورتیں، اگلے دن 11 صورتیں، اگلے دن 13 صورتیں. اب دیکھیں، غور کریں، 3 5 7 9، 9 کے بعد 11، 11 کے بعد 13. ایک ایسی تقسیم ہے، وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ وتر یحب الوتر. اللہ تعالیٰ بذات خود ایک طاق ہے، یعنی عود ہے، یعنی جس کے جو حصے نہیں بن سکتے. طاق کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا 1 اور 3 اور 5 اور 7 اور 9 اور 11، ان کو عود بولا جاتا ہے، طاق بولا جاتا ہے. اس کے حصے 2 نہیں بن سکتے. لیکن اگر 2 ہے، 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، ان کو کہہ سکتے ہو. 2 ہیں تو اس کا 1 1 1 بن کے 2 بن جائے گا، 4 ہیں تو 2 2 مل کے 4 بن جائیں گے، اور 6 ہیں تو 3 3 بن جائیں گے، اور اگر 8 ہیں تو 4 4 بن جائیں گے، 10 ہیں تو 5 5 بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے، ہر چیز میں کوئی بھی چیز ہے نا، اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو فگر عود میں رکھا جائے، یعنی طاق میں رکھا جائے، کہ انسان کہے کہ یہ ایک چیز لے لو. جیسے کہ حتیٰ کہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ اگر کوئی انسان استنجا کرنے جاتا ہے جہاں پہ پانی اس کو میسر نہیں ہے، تو وہاں پہ اسے جو ہے، یا کہیں باہر گیا ہوا ہے تو وہاں مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے ہیں، یا ٹیشو پیپر وغیرہ سے استنجا کرنا ہے، تو وہاں پہ وہ 3 استعمال کرے یا 5 کرے یا 7 کرے. یعنی وہاں پر بھی اس کو یہ بتایا گیا. تو دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کو فگر میں، تعداد میں پسند ہے کہ ہمیشہ طاق میں رکھا جائے، عود میں رکھا جائے. 1 ہے، 3 ہے، 5 ہیں، 7 ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ انشاءاللہ کسی کلاس میں جب ہم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہوں گے تو اس عود کے اندر میں بھی زیادہ تر 2 ہندسے زیادہ ویلڈ ہے. ایک ہے تیسرا اور ایک ہے 7واں. یہ چیز 7 دفعہ پڑھی جائے، یہ چیز 3 دفعہ پڑھی جائے، 3 7 3 7 3 7. اکثر چیزوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو جو ہے وہ 6 دن میں پورا کیا، 6 دن میں پیدا کیا، 7ویں دن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئے. تو 6 دن اور اگلا 7واں دن تھا، اور 7ویں دن آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ پیدا کیا گیا. الغرض کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، اسی طرح جو یہ صورتیں منزلیں بنی ہوئی ہیں وہ اسی میں ہیں. پہلی منزل 3 صورتوں کی، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ نساء. دوسری منزل جو ہے وہ 5 صورتوں کی ہے، جس میں سورۃ مائدہ، سورۃ انعام، سورۃ اعراف، سورۃ انفال اور سورۃ توبہ آتی ہے. اب اگلی کے منزل کیا ہے؟ اگلی منزل کیا ہے؟ جس میں 7 صورتیں آئیں گی، اور جن میں سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ یوسف، سورۃ رعد، سورۃ ابراہیم، سورۃ حجر اور سورۃ نحل. یعنی اگر آپ یہ لگائیں تو یہ سورۃ بنی اسرائیل سے پہلے، جہاں پہ سورۃ بنی اسرائیل جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، جس کو سورۃ اسراء کہا جاتا ہے، اس سے پیچھے یہاں پہ تیسری منزل ختم ہوتی ہے. اگر میں اپنے اس پرنٹ 16 لائنوں والوں کے حساب سے دیکھوں تو 188 پیج سے لے کے 254 تک 250. اب یہاں پر بھی وہ فگر وہی ہے، 90 یا 80 کے قریب پیجز بنتے ہیں. یہاں پہ آپ اس کو حساب لگا سکتے ہیں. تو یہ ہے تیسری منزل یہاں پہ پوری ہوتی ہے. تیسری منزل یہاں پہ پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اگلی جو ہے وہ چوتھی منزل شروع ہو جاتی ہے. اگر آج کل ہم جو حفاظ ہیں، میں حافظوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلا سپارہ، دوسرا سپارہ، تیسرا سپارہ، اور ان سپاروں کے باقاعدہ نام ہیں. الف لام میم، سیقول الصفا، تلک الرسل، یہ صورتوں کے نام ہیں. والمحصنات، یہ جو ہے جو سپاروں کے نام، حضرت سپاروں کے نام ہیں. ان سپاروں کو ان کے پہلے حرف سے نام رکھ دیا گیا. جتنا یہ یاد ہے اس سے زیادہ یاد کیا جائے کہ منزل کہاں ہے. اور میں یہاں پہ جو حفظ کرانے والے اساتذہ ہیں
ان سے بھی ایک گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو منزل کی تقسیم ہے یہ صحابہ کے دور میں تھی. یہ جو سپاروں کی تقسیم ہے یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی. جائز ہے، اس میں منع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اگر ہم اس کو بھی اصلیت کو یاد رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. اپنے اسٹوڈنٹ کو جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ منزلوں کا تعین ضرور بتایا جائے، اور ان کی جو منزل سننی ہوتی ہے پیچھے سے، جس کو ہم منزل کہتے بھی ہیں، جو حفظ کراتے ہیں ان کے عموماً 3 چیزیں عموماً ہوتی ہیں. یہ میرا سبق ہے، یہ میری سبقی ہے، اور یہ میرا منزل ہے، اور یہ میری منزل ہے. سبق وہ جو حفظ کر رہا ہوتا ہے، جس سپارے کو حفظ کر رہا ہوتا ہے اس سپارے کو وہ سبقی بولتا ہے، اور جو پیچھے وہ حفظ کر چکا ہوا ہے اس میں سے جو تھوڑا تھوڑا اس نے سنانا ہوتا ہے اس کو وہ منزل بولا جاتا ہے. اگر ایک بچے نے 5-10 سپارے حفظ کر لیے ہوئے ہیں تو پیچھے سے جو اس کی منزل سننی ہے اس منزل کو منزل کے اعتبار سے، اگر اس منزل کے اعتبار سے تقسیم کر کے سنا کریں، جس میں یہ 3-4 سپارے آ جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ ساتھ منزل کی تقسیم بھی یاد رہے گی. تو یہ ہے تیسری منزل. اس کے بعد جو چوتھی منزل ہے، اس میں 5 صورتیں تھیں، اب اس میں 7 صورتیں آتی ہیں. 7 صورتیں آتی ہیں. ان میں یعنی پہلی میں 3 تھی، آگے والے میں 5 تھے، آگے والے میں 7 تھے، یعنی ان 3 میں. جو چوتھی منزل ہے اس کے بعد اس میں 9 صورتیں آتی ہیں، جس میں سورت اسراء یعنی بنی اسرائیل، سورت کہف، سورت مریم، سورت طٰہٰ، سورت انبیاء، سورت حج، اور سورت مومنون، اور سورت النور، اور سورت فرقان. یہ اگر میں اپنے اس قرآن میں دیکھتا ہوں تو سورت فرقان کے پیچھے سورت نور کے آخر تک جو ہے، یہاں پر بھی اگر میں پیجز دیکھوں تو 255 سے لے کے 324 تک ہیں. سورت فرقان یہ جو ہے یہ یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کی 1 2 3 چوتھی منزل ہے. 4 منزلیں یہاں آ کے پوری ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے معذرت سورت فرقان کے آخر تک ہے. میں سورت فرقان کے شروع میں لیے کھڑا ہوں، سورت فرقان کے آخر تک ہے. 330 پیجز، 330 پیجز تک ہے. اس کے بعد اگلی جو منزل شروع ہوتی ہے جو کہ 5ویں منزل ہے، وہ شروع ہوتی ہے سورت شعراء سے. سورت شعراء سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو صورتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 9 کے بعد کتنی ہیں؟ 13 صورتیں. 13 صورتیں. اور وہ کون سی ہے؟ سورت شعراء، سورت نمل، سورت قصص، سورت عنکبوت، سورت روم، سورت لقمان، سورت سجدہ، سورت احزاب، سورت فاطر، اور سورت یاسین. کیونکہ اکثر لوگوں کو پتہ ہے سورت یاسین کا، تو سورت یاسین جو ہے وہ قرآن مجید کی 5ویں منزل کی آخری صورت ہے. قرآن مجید کی 5ویں منزل کی آخری جو ہے وہ صورت ہے. تو اس صورت کے آخر میں اگر اس کے میں پیجز دیکھ لوں اس 5ویں منزل کے، تو 331 سے 331 سے لے کے آگے جو ہے ختم ہو رہا ہے 402 تک. تو یہ بھی تقریباً 70 پیجز یا 80 پیجز کے قریب بنتے ہیں. یہ جو اس کی جو ہے وہ 5ویں منزل ہے. 5ویں منزل ہے. اس میں یہ اتنے سپارے جو ہے آتے ہیں، اگر دیکھا جائیں تو 19ویں سپارے کے درمیان سے لے کے 23ویں سپارے کے شروع سے تھوڑا سا آگے کر کے یہ جو ہے وہ 5ویں منزل بنتی ہے. اس کے بعد 6ٹھی منزل شروع ہوتی ہے سورت صافات سے، اور اس کے 11 کے بعد اگلا کیا آتا ہے؟ 13. اس میں پھر 13 صورتیں ہیں. 13 صورتوں میں کون سی آتی ہے؟ سورت صافات سے شروع ہوتی ہیں. سورت صافات، سورت صاد، سورت زمر، اور سورت زمر کے بعد اگلی جو ہیں وہ 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. حامیم سے ہونے والی سورت غافر ہیں، سورت فصلت ہیں، سورت شورا ہیں، سورت زخرف ہیں، سورت جاسیہ ہیں، سورت دخان اور سورت جاسیہ ہیں، سورت احقاف ہیں. یہ 7 صورتیں جس کو حوامیم 7 بولا جاتا ہے، یعنی حامیم سے شروع ہونے والی 7 صورتیں. پھر اس کے بعد سورت محمد ہے، سورت فتح ہے، اور سورت حجرات ہے.
सूरत हुजरात हैं। ये सूरत साफ़ात से लेके अगर मैं सूरत हुजरात के आखिर तक जाता हूँ, सूरत हुजरात के आखिर तक, सूरत हुजरात के आखिर तक में अगर मैं इसको देखता हूँ तो कितने पेजेस बनते हैं? सूरत हुजरात के आखिर तक ये बनते हैं तकरीबन 402 से शुरू किया है तो 466 पेजेस। ये है इसकी जो है वो छठी मंजिल है, छठी मंजिल है सूरत हुजरात तक। अब सूरत हुजरात से लेके आखिर तक ये जो तकरीबन बनते हैं कोई 4 सिपारे और कुछ ऊपर जो बनता है, ये जो इसके बनते हैं आखिर तक, ये फिर आगे सारे के सारे इसको हिज़्बुल मुफस्सल बोला जाता है, क्योंकि इसमें सूरतें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। सूरत काफ जिससे शुरू हो रहा है, ये सूरत इसका नाम 50 नंबर है, 50 नंबर है सूरत काफ। अब कुरान मजीद की टोटल सूरतें कितनी? 114 सूरतें। तो इतने कुरान मजीद के अंदर 50 सूरतें हैं और इतने कुरान मजीद के अंदर कितनी सूरतें हैं? 50 और 50 100 और ऊपर 14, यानी 64 सूरतें इतने सफ़हात में हैं, जो कि 467 यानी 467 से लेके कुरान मजीद के आखिर तक 549 तक, वो ही तकरीबन 70-80 पेजेस के करीब में यहाँ पे 64 सूरतें हैं, क्योंकि उसमें छोटी सूरतें इन्ना अतना कल कौसर, कुल वल्लाहु अहद, वल असर, इस तरह की छोटी सूरतें भी हैं। तो ये है कुरान मजीद की वो 6 मंजिलें। इस मनाजिल की तरह इन मनाजिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा के अंदर ये चीज़ मौजूद थी, जैसे कि मैंने रिवायत पेश की है। फरमाते हैं उवैस इब्न हुज़ैफा क़ाला सअल्तु अस्हाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से पूछा कि आप कुरान मजीद को कितने को तरतीब दे के पढ़ते थे? तो उन्होंने फरमाया सलासुन व खमसुन व सबउन व तिसउन व 11 व 13 व हिज़्बुल मुफस्सल वहदहु। उम्मीद है कि ये बात समझ आ गई होगी। इसलिए हमें कुरान मजीद को जो हाफिज हजरात हैं, जो मंजिल निकालना चाहते हैं, जो मंजिल को पढ़ा करते हैं, इन मनाजिल को लाजमी याद रखें। और वो वाली जो मंजिल किताब मिलती है बाजार से, जिसमें मर्जी से सूरत यासीन, सूरत वाक़या, सूरत रहमान और कुछ और सूरतें जो है वो दाखिल कर दी जाती हैं, फलाने दिन ये पढ़ो, फलाने दिन ये पढ़ो, और साथ कुछ दुआएं होती हैं, वो मसनून नहीं है, वो इंसान की बनाई हुई तक़सीम है। मसनून अगर कोई इंसान पढ़ना चाहता है तो वो सुबह शाम की वो दुआएं हैं जो आपको हदीस की किताबों में या दुआओं की किताबों में मिल जाती हैं। और कुरान मजीद अगर पढ़ना है, उसके हिस्से बनाने हैं, तो इस तरह करके बनाए जाएं। बाकी कोई लाजिम नहीं है कि कोई फ़र्ज नहीं है या कोई नफल लाजमी नहीं कि आप कुरान मजीद को इन हिस्सों में बना के इतना पढ़ें। अब एक इंसान रोज़ाना के 6 सिपारे नहीं पढ़ सकता, 5 पारे नहीं पढ़ सकता है, वो 1 सिपारा भी नहीं पढ़ सकता है। हालांकि 1 सिपारे में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम, इतना बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इस तरह करके आहिस्ता पढ़े ना, फिर भी मैक्सिमम मेरे ख्याल घंटा से 1.25 घंटा लगेगा। अफसोस है कि लोग फिल्में देखने में, ड्रामे देखने में, आधे घंटे का ड्रामा तो कोई सीरियल कोई उनके लिए बड़ी चीज ही नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। हालांकि उस आधे घंटे में इंसान आधा सिपारा पढ़ सकता है, वो भी इस अंदाज में। और अगर कोई हाफिज है तो आधे सिपारे में पूरा, आधे घंटे में पूरा सिपारा पढ़ जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको ये चीज़ें समझने की और अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इस बात के बाद अगली बात मैं अब बता रहा हूँ, और वो है कुरान मजीद पे जब हम अमल करने जाते हैं, इस अमल का हुक्म मैं इसके बाद वाले पॉइंट पे बताऊँगा। जो हम अमल करने के लिए कुरान मजीद पे जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कुरान मजीद की आयात के अंदर, इसके अंदर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं।
کہ قرآن مجید کے اندر محکم بھی ہیں اور متشابہ بھی ہیں، محکم بھی ہیں اور متشابہ بھی ہیں، اسی طرح ناسخ بھی ہیں اور منسوخ بھی ہیں۔ ناسخ اور منسوخ، محکم اور متشابہ۔ سب سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ محکم اور متشابہ کیا چیز ہے۔ محکم اور متشابہ کیا چیز ہے؟ محکم، اس انداز سے اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو یہ لفظ محکم اور لفظ متشابہ کو اگر بنیاد بنائیں تو قرآن مجید میں 3 انداز سے یہ الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ہے محکم ہونا، اور محکم کا مطلب ہے ایک پختہ بات، ایک واضح بات، ایک سمجھ آنے والی بات۔ سورۃ ہود کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید، احکمت آیاتہ، اس کی آیات محکم، مضبوط بنائی گئی ہیں، واضح بنائی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے اپنی فصاحت اور بلاغت میں پوری طرح پختہ ہیں، اپنے بات اور خبر دینے میں پوری طرح سچی ہیں، اور اپنا حکم دینے میں پوری طرح انصاف کے مطابق ہیں۔ یہ معنی ہے اس کی آیات محکم ہے اور اس کا سمجھنا واضح اور آسان ہے۔ ایک ہے یہ۔ اس کے بعد اگلا ہے متشابہ۔ اس متشابہ کو 2 انداز میں ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ متشابہ ہونا قرآن مجید کی صفت ہے، اور یہ جو صفت ہے پورے قرآن مجید کی ایک صفت ہونا، جیسے کہ سورۃ زمر کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ الذی نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ یہ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی، اللہ ہے وہ ذات، نزل احسن الحدیث، اللہ ہے وہ ذات جس نے سب سے عمدہ، بہتر، احسن اس بات اور کتاب کو نازل فرمایا، اس بات کو نازل فرمایا کتابا متشابہا، جو کتاب متشابہ ہے، جو کتاب متشابہ ہے، کتابا متشابہا صفت اور موصوف بنا کے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احسن الحدیث نازل کیا ہے، اور یہ احسن الحدیث کو اللہ نے جو بنایا ہے وہ کتاباً بنایا ہے، متشابہاً بنایا ہے۔ یہ جو متشابہ ہے اس کا معنی وہ والا نہیں ہے جو ہم محکم اور متشابہ میں لیتے ہیں۔ پورا قرآن مجید جو ہے وہ متشابہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض چیزوں کے ساتھ ایک دوسرے میں اچھائی میں، عمدگی میں، اپنے کمالات میں متشابہ ہیں، یعنی ایک دوسرے کی طرح ہیں، ایک دوسرے کے مثل ہیں۔ اگر ایک آیت کمال درجے کی ہے تو دوسری کئی آیتیں اسی طرح کی کمال درجے کی ہیں۔ اگر کوئی ایک آیت کسی طرح کی ہے تو بہت ساری آیتیں اس طرح کی اور بھی کمال درجے کی، یعنی اپنے کمالات میں، اپنی عمدگی میں، اپنے فصاحت اور بلاغت میں یہ ساری کی ساری آیات ایک طرح کی ہیں۔ یہ معنی ہے کتابا متشابہا کا، کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا۔ یہ صفت تشابہ پورے قرآن مجید کے ساتھ ہے، اور یہ صفت تشابہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات، اس کی صورتیں، اس کے اجزاء ایک دوسرے کے مثل، عمدگی میں، بلاغت میں، احکامات میں ایک دوسرے کے مثل اور مشابہ ہیں۔ یہ والا چیز متشابہ ہونا ایک الگ بات ہے۔ اور ایک دوسرا متشابہ ہے جو محکم اور متشابہ میں بولا جاتا ہے، جو اصل یہاں پہ بیان کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں
یا کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں یا کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں سے کئی باتیں سمجھ آ سکتی ہیں، کئی چیزیں جو ہیں اس میں سے آپ کئی اس کے مطلب نکال سکتے ہیں۔ اب اس میں سے کون سا مطلب صحیح ہے، کون سا مطلب صحیح نہیں ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے متشابہ۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی نزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تحویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یتذکر الا اولو الالباب۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اللہ وہ ذات ہے، هو الذی جس نے آپ پہ اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ اس کتاب کی جو آیات ہیں ان میں سے محکم آیات ہیں، اور وہ محکم آیات جو ہیں ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب وہی ہیں، یعنی عمل کرنے کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے وہ اصل ہے۔ باقی قرآن مجید سارا کا سارا ہے، لیکن اپنے عمل کرنے میں وہ آیات ہیں جو اصل اس کتاب کی وہی ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، کچھ دوسری تھوڑی سی ایسی آیات بھی ہیں جو کہ متشابہ ہیں، اور متشابہ کا یہاں معنی کیا ہے کہ ان کا مفہوم سمجھنے میں تھوڑا سا کہیں نہ کہیں اس پہ پردہ پایا جاتا ہے، اس کے کئی ایک معنی نکل سکتے ہیں، کئی ایک اس کا جو ہے وہ کوئی کیا سمجھے گا، کوئی کیا سمجھے گا۔ یہ جو متشابہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جو لوگ اپنے دلوں کے اندر ٹیر پن پیدا کر لیتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر پہلے سے ہی الٹا راستہ، پہلے دلوں کے اندر نیگیٹو سوچتے ہیں، وہ ان میں سے ہمیشہ الٹا راستہ نکالتے ہیں تاکہ لوگوں کو فتنے میں ڈالیں، حالانکہ ان آیات کی جو اصل وضاحت اور تفسیر ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کی تعویلیں، ان کی پورا مفہوم ان کا صرف اللہ جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یہاں پہ اس راسخون فی العلم کے دو معنی ہیں کہ اللہ جانتا ہے یا وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں، اسی طرح وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہوتے ہیں، جو علم جن کا پختہ ہوتا ہے، جو ان پوری معلومات کو، عربی زبان کو، فصاحت اور بلاغت کو، شریعت کے احکامات کو، احادیث کو جانتے ہوتے ہیں، وہ لوگ ان آیات کی صحیح سمت متعین کرتے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ان آیات کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے اندر نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ان آیات کو غلط کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو ایک صحیح سمت اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ان آیات کو سمجھنے کے بعد اس کی صحیح سمت کا تعین کر دیتے ہیں، صحیح معنی جو ہے وہ بتا دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِنَا، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے، ایمان لے کے آتے ہیں، محکم پہ بھی اور متشابہ بھی، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے، كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ تو یہاں پہ اس آیت کے بنیاد پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی جو محکم آیات ہیں کچھ ایسی ہیں جو متشابہ آیات اس معنی میں ہیں کہ ان کا پوری طرح معنی، پوری طرح وضاحت اس انداز سے نہیں ہے جیسے محکم آیات کی ہے۔ اب اس سے مثال کے طور پہ قرآن مجید میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم حامیم عین سین قاف، الف لام را، اس کا کیا معنی ہے؟ الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ اللہ اعلم۔ اب یہاں پہ ایمان لے کے آئیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا معنی کیا ہے الف لام میم کا؟ اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا۔ ہاں کچھ ایسے راسخ العلم لوگ ہیں جو ان الفاظ کا کوئی نہ کوئی مقصد بتاتے ہیں کہ یہ کیوں لائے گئے ہیں۔
یہاں پہ ان کے لانے کا مقصد کیا ہے، یہ کون، ان میں حکمت کیا ہے، لیکن ان کا اصلی معنی کون جانتا ہے؟ اللہ اعلم۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں۔ اب قرآن مجید میں جنت کا بتایا تو گیا ہے، جنت، جہنم کا بتایا تو گیا ہے، لیکن وہ جہنم کہاں ہے، وہ آیات جو ہے وہ کہاں ہیں، وہ یعنی وہ جنت جہنم کہاں ہیں، ان کی باقی ڈیٹیل کیا ہے، باقی تفاصیل اس کی کیا ہیں، پوری طرح انسان کچھ اشکالات میں پڑ جاتا ہے۔ ایسی جنت، ایسی جہنم، ایسا فلاں، یہ تمام 100% کلیئر ہونا وہ چیزیں جو انسان نے دیکھی نہیں ہیں۔ اس انسان کے فوت ہونے کے بعد قبر کے مراحل اور میدان حشر کے اتنا بتا دیں جتنا ہم جانتے ہیں۔ اگر انسان کہے کہ یہ ساری چیزیں کیسے ہو گئیں، مثال کے طور میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر کہیں کہ یہ سورج جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، سورج جو چل رہا ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، اور یہ قرآن مجید میں 7 دفعہ فرمایا گیا ہے الرحمن علی العرش استوى، اور اللہ کا عرش کہاں پہ ہے؟ آسمانوں پہ ہے۔ اور آسمان کدھر ہے؟ اوپر، اوپر بلند، اوپر دائیں بائیں نیچے نہیں، اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت پہ ایک یہودی نے ظلم کیا، اس کو مارنا چاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اور اس عورت وہ ایک باندی تھی، اس سے پوچھا گیا، اب وہ بول نہیں سکتی تھی، وہ بول نہیں سکتی تھی اس طرح کر کے، تو اس سے سوال کیا گیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے اوپر کی طرف اشارہ کر دیا، اوپر کی طرف اشارہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقھا فانہا مسلمہ، آزاد کر دو، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، آزاد کر دو، یہ باندی مسلمان ہو چکی ہوئی ہے۔ اب یہ جو اشارہ تھا بلندی کی طرف، اعتقھا فانہا مسلمہ، اعتقھا فانہا مسلمہ، اشارہ کر کے کہ اللہ آسمانوں میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان پہ کہاں ہے؟ قرآن مجید میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر اپنے عرش کے اوپر موجود ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جو سب سے نیچے والا ہے اس آسمان پہ آ کے اپنے بندوں کو آوازیں دیتا ہے، کوئی ہے جو اٹھ کر نماز پڑھے اور وہ بخشش مانگے، اس کو معاف کر دیا جائے، کوئی ہے جو اٹھ کر دعائیں کرے تو اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، وہ آوازیں لگاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تہجد کا ٹائم اللہ کی طرف سے آوازیں آتی ہیں۔ اب تہجد کا ٹائم دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں تو ہے، اگر میرے پاس رات ہے تو کہیں اور جگہ پہ تہجد ہے، ابھی کسی اور جگہ، تو کیا اللہ اپنے عرش پہ کیسے ہے اور آسمان دنیا پہ کیسے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ اعلم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے اس دماغ میں نہیں آ سکتی ہیں۔ جو بتایا گیا ہم اس کو مانتے ہیں، آمنا وصدقنا۔ وہ کیسے ہوا؟ مثال کے طور پہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، اس کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے۔ کیا میں اگر اس سافٹ ویئر سے بولوں کہ میرے لیے سالن بنا دو، روٹی بنا دو، تو یہ موبائل نہیں بنا کے دے گا۔ اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ میرے لیے جو ہے وہ روٹی بنا کے دو، سالن بنا کے دو، یہ کیسے بنائے گا؟ بھائی یہ اس کا وظیفہ، یہ اس کا جو ہے فنکشن نہیں ہے۔ اس کا فنکشن صرف کال آ کے سنانا، اس کا سافٹ ویئر صرف یہ کام کرتا ہے۔ میں اس سافٹ ویئر سے کہوں کہ بھائی مجھے جو ہے وہ فلانی چیز جو ہے وہ لا کے دو، نہیں لا کے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے دماغ میں اور آپ ایک مشینری ہیں، اور ہمارے اس مشینری کے اندر ایک سافٹ ویئر انسٹال کر دیا ہے۔ اس سافٹ ویئر کا رزلٹ یہ ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 4 اور 4 8 ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ کا سافٹ ویئر جو ہے، یہ ہمارے اس جسم کا سافٹ ویئر جو ہے، یہ 2 اور 2 کو 8 نہیں بناتا ہے۔ کہتا ممکن ہی نہیں، 2 اور 2 مل کے 8 کیسے بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے۔ 5 اور 5 مل کے 10 بنیں گے، 20 نہیں بن سکتے۔ لیکن اس سافٹ ویئر سے باہر نکل جائیں، ایک
اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے کہ جو ہمارے اس دماغ میں وہ بات نہیں آ سکتی ہے، اللہ اس پہ بھی قادر ہے۔ اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ ایک اور ایک 100 بن جائیں، ایک اور 10 اور 10 مل کے ہزاروں لاکھوں بن رہے ہوں۔ کیسے؟ ہاں کسی اور حساب میں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دوسرا طریقہ ہوگا، اس میں 2 اور 2 مل کے 200 بھی بنتے ہوں گے۔ تو ہمارے اس دماغ کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے، تو ہمارے ہاں ہمیں یہ نہیں سمجھ آ سکتا اللہ تعالیٰ عرش پہ کیسے ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ کیسے ہے۔ اب اسی طرح لوگ کئی دفعہ آگے چل کے آپ سے ایک سوال کریں گے، بھائی لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ اب آخری عشرے میں جو رمضان کی رات ہے وہ طاق راتوں میں ہے، یعنی عود میں 21 میں 23 میں 25 میں 27 میں 29 میں، تو بھائی یہ تو اگر سعودیہ میں 25 ہو رہا ہے تو میرے پاس تو 24 ہو رہا ہے، اور اگر سعودیہ میں جو ہے مثال کے طور پہ 24 ہو رہا ہے، میرے پاس 25ویں رات ہے، تو اب ہم کیسے کریں گے لیلۃ القدر فلاں فلاں رات کو آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں 27ویں لیلۃ القدر ہے، تو بھائی آپ کے پاس 27ویں ہے، آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، سعودیہ میں بیٹھے ہیں، میں پاکستان بیٹھا ہوں، فلاں انڈیا میں بیٹھا ہے، اس کے بعد 26 ہے، اس کے بعد 25 ہے، تو یہ کیسے ہو گیا ایک رات لیلۃ القدر؟ تو ہم کیا کریں گے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں اور آپ مکلف اس چیز کے ہیں، میں اور آپ کے جس چیز کو سافٹ ویئر میں ڈالا گیا ہے، ہم اپنے حساب سے جو ہمارے لیے ہے ہم اس اعتبار سے کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب نشانی بتا دی گئی کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو روزہ ختم ہوتا ہے۔ اب اگر میں بیٹھا ہوں کسی پاکستان کی کنٹری میں اور ایک بندہ بیٹھا ہے امریکہ میں، تو امریکہ کے سورج غروب ہونے سے میرا روزہ جو ہے وہ نہیں ختم ہوگا، میں اپنے حساب سے دیکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے کیونکہ لیلۃ القدر میں بتایا گیا فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، تو کیا پھر وہ ہر رات میں آ رہے ہوتے ہیں فلاں جگہ پہ آج فلاں جگہ فنکشن ہے فلاں جگہ؟ نہیں بھائی، ان تمام بحثوں میں نہیں جانا اور یہ کہنا ہے کہ آمنا وصدقنا۔ کیفیت کیا ہے اللہ عالم، کیفیت کیا ہے اللہ عالم۔ یہاں پر اگر ہم کہیں گے کہ ہمیں ایگزیکٹ بتاؤ، اچھا جی پھر وہ فرشتے جبریل علیہ السلام روزانہ لے کے آ رہے ہیں، بھائی اللہ عالم، مجھے نہیں پتا، نہیں پتا۔ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی چیزیں، اور قرآن مجید کی اسی طرح کی کچھ آیات کے اندر یہ دیکھنا کہ یہ محکم اور متشابہ، اس متشابہ چیز کے اندر جو کوئی مفہوم ادھر کا نکلتا ہے یا کوئی بات ادھر کی نکلتی ہے یا کوئی یوں نکلتا ہے، تو اس میں ہم جہاں نہیں پتا ہے اللہ اعلم، اور آیت قرآن مجید کی مانیں گے، ایمان لائیں گے۔ یہ ہے قرآن مجید کے اندر محکم اور متشابہ، محکم اور متشابہ، یعنی ایک جو متشابہ ہونا صفت قرآن ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ اس متشابہ کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی عمدگی میں، اپنی بلاغت میں، اپنی فصاحت میں ملتا جلتا ہے، ایک جیسا ہے۔ اور جو محکم اور متشابہ کی بات ہے، محکم اور متشابہ کی بات ہے، محکم جس کا مفہوم واضح ہے، حلال ہے، یہ حرام ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام ہے تمہارے اوپر مردار، حرام ہے تمہارے اوپر جو ہے وہ خون، حرام ہے تمہارے اوپر شراب، حرام ہے تمہارے اوپر خمر۔ اب اس طرح کی واضح آیات ہیں، واضح آیات ہیں، بھائی محکم ہے۔ دوسرا مثال حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، کیا ہے یہ یا اس طرح کی کچھ اور باتیں ہیں، یہ متشابہات ہیں۔ اگر اس کے اینڈ تک پہنچ جائیں تو اللہ عالم، نہیں پہنچتے تو اللہ عالم، پہنچ جائیں تو فبہا، لیکن 100% نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس کا یہی مطلب بنتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے کہ کل من عند ربنا۔ یہ ہے اس قرآن مجید کے محکم اور متشابہ کا جو حکم ہوتا بنتا ہے، جو میرے اور اوپر جو ہے وہ لازم ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، ایک بات اضافی سمجھ لیجئے جس کا میں سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ جو ایک اضافی بات ہے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے دنیا میں ایز اے امتحان اور ابتلا کے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، اور یہ جو دنیا دار الامتحان ہے،
اس کے اندر انسان دنیاوی باتوں کو، دنیاوی چیزوں کو، اپنی خرید و فروخت کو، اپنی جو ہے وہ بزنس، اپنی جاب، اپنی فلاں کو قربان کر کے نماز پڑھتا ہے. یہ ایک امتحان ہے. نماز پڑھتا ہے، سردیوں میں رات میں اٹھ کے وضو کر کے ٹھنڈے پانی سے نماز پڑھتا ہے. یہ سب امتحانات ہیں. اسی طرح دین کے اندر صحیح بات تک پہنچنا یہ بھی ایک الگ سے امتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر کچھ چیزوں میں لچک رکھی ہے تاکہ امتحان ہو کون ہے جو ریسرچ کر کے صحیح پہنچتا ہے. قرآن مجید میں بار بار آتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تدبر کرنا، غور کرنا، تدبر کرنا، غور کرنا. سورۃ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفتیں بیان کی ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے کون ہیں، ان کی صفتیں بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے ہیں بلکہ غور، فکر، تدبر کرتے ہیں. آج کل ہمارے ہاں لوگوں میں یہ ہے، لوگوں کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم نے بازار سے جا کے کوئی چیز لینی ہے نا، اپنے لیے کپڑے لینے ہیں، جوتیاں لینی ہیں، کوئی اور چیز لینی ہے، تو ہم اس کی چیزیں پرکھتے ہیں. کپڑے کو پکڑ کے دیکھیں گے کیسا ہے، جوتی کو اٹھا کے دیکھیں گے یہ مضبوط ہے کہ نہیں ہے. اور اگر گروسری کی چیزیں لینے گئے ہیں، کریانے کی چیزیں اور گروسری کی، تو کون سا چاول بہتر ہے، کون سا چاول بہتر نہیں ہے، کون سا آٹا ہے، ہر چیز کو دیکھ کے صحیح چیز پرکھ کے لیتے ہیں. اور دین کے اندر ہم اتنے جاہل ہو جاتے ہیں کہ جو مولوی صاحب نے فرما دیا بات ختم. یہاں پہ وہ پرکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو لچک موجود ہے، یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے نا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. وہ گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو پہلے سے ایک نظریہ بنا لیتے ہیں، نیگیٹو سوچ لیتے ہیں اور پھر ان سے جو ہے وہ دلیل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن مجید سے. یاد رکھ لیں اگر آپ پہلے سے ایک نظریہ، ایک سوچ بنا لیں اور پھر کہیں کہ قرآن سے میں نے اس کی دلیل لینی ہے تو آپ کو لازمی مل جائے گی، چاہے وہ کتنا ناجائز کام کیوں نہ ہو. زنا سے بڑا کوئی برا عمل نہیں ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے بڑا کوئی شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی بھی دلیل نکالیں گے. شراب پینے حرام ہے لیکن اس کی بھی جائز کرنے کی دلیل قرآن مجید سے نکال لیں گے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں. ایک انسان کہتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے. غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی زندہ انسان کو سجدہ کرنا جائز ہے. دلیل کیا ہے؟ بھائی قرآن مجید میں دلیل ہے. کہاں پہ دلیل ہے؟ بھائی سورۃ یوسف پڑھو اور سورۃ یوسف میں موجود ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اٹھایا، اپنے والدین کو اپنے تخت پہ لے کے آئے اور یوسف علیہ السلام کے والدین نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. اب یہ جو سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کے والدین نے یوسف علیہ السلام کو، یہ والی چیز قرآن میں موجود ہے. اور جب قرآن مجید میں یہ موجود ہے تو پہلی شریعت کا وہ حکم جو ہماری شریعت نے منسوخ نہ کیا ہو وہ ہمارے لیے بھی حکم ہے. اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس شریعت میں یہ حکم تھا، ہماری شریعت میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے. باقی رہا حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو دیتا اپنے خامد کو سجدہ کرو، لہذا سجدہ جائز نہیں ہے. تو بھائی یہ حدیث ہے اور وہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے اور وہ قرآن ہے. دیکھو آپ قرآن کو مانو گے یا حدیث کو مانو گے؟ جواب کیا ملے گا؟ ہم قرآن کو مانیں گے، لہذا غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی ہزاروں باتیں، اس طرح کی ہزاروں باتیں جو ہیں وہ مل جائیں گی کہ لوگوں نے آیات کو مروڑ تروڑ کے پہلے ایک نیگیٹو سوچ لے لی. اور جیسے مثال کے طور پہ اللہ کی صفت میں
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تعالیٰ علی ہے۔ اب آیت الکرسی کی کیسے ختم ہوتا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم۔ علی، کوئی انسان کہے کہ بھائی سٹاپ، وَهُوَ الْعَلِيُّ، سٹاپ آگے، تو بھائی اللہ ہی علی ہے، اللہ ہی علی ہے، لہذا علی کون ہے؟ وہ اللہ ہے مشکل کشا۔ اس طرح کے دلائل بنا کے اللہ کو، جو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ علی بن کے مکہ مدینہ میں آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو چیز آپ ثابت کرنا چاہتے ہو، ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جنت کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہاں شرابن طہورا، شرابن طہورا، شراب دی جائے گی، رحیق مختوم، مہر لگی ہوئی شراب ہوگی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جو چیز جنت میں حلال ہے وہ دنیا میں حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا دنیا کے اندر بھی شراب پینا جائز ہے۔ وہ نبی کے دور میں جو چیز تھی وہ خاص قسم کا خمر تھا، وہ خمر اور تھا، وہ گندم سے یوں بنایا جاتا تھا، یہ شراب اس میں نہیں آتی ہے، لہذا شراب جائز ہے۔ اب اس طرح کے دلائل یہ ایک نہیں ہے، ہزاروں ملیں گے، مارکیٹ بھری پڑی ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس طرح کے چیزوں سے۔ یاد رکھ لیں، قرآن مجید اللہ کا فرمان، قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن کو خالی کریں، کوئی نیگیٹو، کوئی پہلے نظریہ نہیں رکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، ترجمہ سیکھنا ہے، جو چیز یہاں سے ملتی جائے اس کو عقیدہ اور نظریہ بنانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے ایک نظریہ بنا لیا جائے اور پھر آیات کو اس پہ اوپر جو ہے وہ لگا کے فٹ کر دیا جائے۔ کسی نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ جو دنیا میں بہت بڑے واقعات ہوئے تھے 9/11 کے، یہ تو اللہ نے قرآن مجید میں 1300-1400 سال پہلے سے بتایا ہوا ہے۔ بھائی کہاں پہ بتایا ہوا ہے؟ بھائی 9/11 جاؤ جا کے 9 جو ہے وہ سورت نکالو اور 11 سپارہ نکال لو۔ 9 سورت توبہ ہے اور 11 سپارہ ہے۔ اب وہ جو بلڈنگ تھی، جو ٹاور تھے، وہ 120 منزلیں تھی، لہذا 120 نمبر آیت نکال لو، آیت پڑھو، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم۔ یہ بلڈنگ، یہ عمارت ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی یہاں تک کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، یہاں تک کہ ان کے دل پاش ہو۔ 120 نمبر آیت، 11واں سپارہ، 9ویں سورت، 9/11، 122 فلور، یہ تو آیت فٹ وہاں پہ ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ آیت آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں نازل کی گئی تھی اس واقعے کو بتانے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پہلے سے ایک سوچ قائم کی جائے، پہلے سے ایک نظریہ عقیدہ بنایا جائے اور پھر اس پہ آیات کو لا کے فٹ کیا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس طرح بنا لیتا ہے تو وہ ہر غلط سے غلط بات کے اوپر بھی دلیل بنا سکتا ہے، ہر نیگیٹو چیز کی کوئی نہ کوئی دلیل بنا لے گا اور کہے گا لو قرآن مجید میں، لو جی قرآن یہ کہتا ہے، لو جی قرآن یہ کہتا ہے۔ اور بھائی تم نے پہلے سے سوچا اور پھر اس میں سے مروڑ تروڑ کے، یہ اس میں امتحان ہے اللہ تعالیٰ نے دیا، ایک لچک دی ہے کہ کوئی انسان اس کا مفہوم ادھر ادھر نکال سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یضل، گمراہ کرتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔
لہذا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اس پہ عمل کے لیے پہلے سے ایک سوچ اور نظریہ بنا کے پھر آیات کو اس کے اوپر فٹ کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کچھ دن پہلے ایک میسج جو ہے واٹس ایپ پہ گھوم رہا تھا کہ دیکھو جی یہ جو وضو کرنے کا جو ہے طریقہ ہے اس کے اندر مسح کرنا پاؤں کے اوپر صرف یہ ہے، دھونے کا تو حکم ہی نہیں ہے، دھونے کا تو حکم نہیں ہے۔ اور سورۃ مائدہ کی آیت فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کو اس طرح گھمایا گیا کہ دیکھو پاؤں وال دھونے کا تو حکم نہیں ہے، تو صرف مسح کرنے کا حکم ہے۔ لہذا چونکہ ہماری فقہ میں صرف مسح ہے، دھونا نہیں ہے ہمارے اس فقہ کے اندر اور فقہ جعفریہ کے اندر، لہذا ہماری فقہ میں ایسا نہیں، لہذا قرآن مجید تو یہ کہتا ہے۔ چونکہ پہلے سے ایک نظریہ بنا لیا اور آیت کو مفہوم گھما پھرا کے وہی لے کے آ گئے۔ یاد رکھ لیں جتنے باطل لوگ ہیں، جتنے باطل فرقے ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی دلیلیں قرآن سے ہی نکالی ہوئی ہیں، لیکن کیسی ان کی دلیلیں بن گئی کہ اپنی مرضی سے ایک نظریہ بنایا، پھر اس نظریے کے مطابق جو ہے وہ آیات لا کے بنا دی۔ جیسے میں نے بتایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، علی آ گیا، لہذا دیکھو وہ اللہ وہ علی ہے۔ او بھائی علی کا ایک معنی ہے بلندیوں والا، اللہ تعالیٰ بلند ہے، ان معانی میں ہے، یہ ناؤن نہیں ہے، یہ جو ہے ناؤن اسم نہیں ہے، یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت میں علی ہے، نہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ناؤن اور اسم ہے علی، کہ جو زمین پہ علی تھا وہ آسمان پہ بھی علی ہے، علی ادھر ہے ادھر بھی علی ہے، نہیں یہ شرک اکبر ہے۔ اگر کوئی انسان شرک کرتا یہ نظریہ رکھتا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، جو کہ مشرک ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ امید ہے کہ یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ قرآن مجید میں جب پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، تو اس میں پہلے سے ذہن کو صاف کر کے پھر جو ترجمہ اور تشریح ملتی جائے اس کو سمجھتے جائیں تو آپ دین حق میں ہیں۔ لیکن پہلے سے نظریہ بنا کے پھر اس کی دلیلیں جو لوگ آ کے قرآن مجید سے بنا لیتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، جن کے دلوں کی جن کی سوچ جو ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے، وہ اس طرح کی چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور جو راسخ ہوتے ہیں علم میں وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور ہمارا رب بہتر جانتا ہے۔ امید ہے کہ یہ والا پوائنٹ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، ایک جو اگلی بات ہے وہ اگرچہ بات واضح ہے لیکن تھوڑا سا اس میں بتانا ضروری ہے۔ دین اسلام میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کو ایسے حجت کے کیا حیثیت ہے؟ یعنی قرآن مجید جو ہے وہ دلیل ہے دین اسلام میں، اور کتنے درجے کی دلیل ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں جو ہوں ایک ناول لے کے آ جاتا ہوں، ایک کہانی کی بک لے کے آ جاتا ہوں، اور میں کہتا ہوں دیکھو یہ جو ہے بک جو ہے وہ رولز آف لا ہیں، یہ جو ہیں وہ ایک رولز ہیں، رول کی بک ہے، اور یہ جو ہے بک آف لا ہے، اور یہ جو لا کی بک، او بھائی یہ ناول ہے، یہ ایک ڈائجسٹ ہے، آپ اس کو کیا حیثیت دے رہے ہو؟ اس طرح کر کے دین اسلام میں قرآن کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہ بک آف لا ہے، وہ جو ہے ایک قانون کی کتاب ہے، اس کا قانون ہر ایک ایسے حجت اور دلیل ہے۔ اس میں قرآن مجید کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہے حجیت القرآن، حجیت القرآن فی التشریع، شریعت سازی میں، قانون بنانے میں قرآن کیا ہے؟ یہاں دو باتیں سمجھ لیجیے، نمبر ایک، یہ قطعی ثبوت ہے اور کچھ جگہوں پہ ظنی الدلالہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن مجید ثابت ہونے میں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے سچی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ قرآن قطعی ثبوت ہے۔ قطعی کا معنی پختہ، پکی بات ہے
کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ کلام، یہ قطعی ثبوت ہے کہ یہ کلام میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ لیکن یہ قرآن کا جو آگے حکم نکل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کی دلالت ظنی ہو۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے قطعی اور ایک ہوتی ہے ظنی۔ قطعی کا معنی ہوتا ہے پکی بات، اور ظنی کا معنی ہوتا ہے جس میں وہ توئیں زیں والی جو زے ہوتی ہے، جس کو ظن اور گمان کہتے ہیں۔ یہ جو ظنی ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑا سا اس قطع ثبوت سے نیچے کا درجہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید ثابت ہونے میں قطعی ہے، پکی بات ہے، اس سے آگے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جسے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے ہمیں بتایا ہے اور ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن اس کی دلالت آگے والے مسئلے پہ، اس کا حکم آگے والے مسئلے پہ، مثال کے طور پہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، جو عورتیں، جن عورت کو طلاق مل جائے، ان کی عدت جو ہے وہ 3 قروء ہے، 3 قرء ہے۔ اب یہ جو 3 قرء ہے، یہ قرء 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا معنی ہے عورت کے پاک ہونے کے دن، اور دوسرا معنی ہے عورت کے حیض والے دن، جن دنوں میں وہ پاک نہیں ہوتی ہے، جن دنوں میں نماز نہیں پڑھتی ہے، وہ والے اس کے ناپاکی کے دن۔ اب یہاں پر والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، یہاں پہ عورت کی عدت جو ہے وہ 3 پاکی والے ٹائم پیریڈ ہیں یا 3 اس کی ناپاکی والے پیریڈ ہیں۔ عموماً 3 مہینے بتایا جاتا ہے نا، لیکن 3 اس کے پاکی والے پیریڈ ہیں، یہ 3 اس کے ناپاکی والے پیریڈ پورے کرنے ہیں، تب جا کے عورت کی عدت پوری ہوگی۔ اب یہاں پر اس کی یہ دلالت ظنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ تھوڑا سا شک ہے کہ یہاں پہ عورت کے پاکی والے 3 پیریڈ اگر پورے ہو جائیں تو اس کی عدت پوری ہوگی، یا عورت کے 3 پیریڈ والے دن جو ہیں وہ پورے ہو جائیں، اس کے 3 جو ہے وہ ناپاکی والے پیریڈ اس کے ٹائم پورے ہو جائیں تو اس کی عدت پوری ہو گئی۔ اس میں سے کس چیز کو سلیکٹ کرنا ہے، یہ دلالت ظنی ہے، یعنی اس آیت کا ثابت ہونا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، تو قرآن مجید اپنے ثابت ہونے میں قطعی ہے، لیکن اپنے دلائل میں، دلیل بننے میں قرآن مجید بعض جگہوں پہ ظنی الدلالہ بن جاتا ہے۔ ظنی الدلالہ کا مطلب کیا ہے کہ اس کی دلالت ایک فلاں حکم کے اوپر، اس سے دلالت آگے کسی حکم پہ لینے کے لیے وہ اتنی قطعی، آیت قطعی ہے، لیکن اس آیت کا جو معنی میں سلیکٹ کر رہا ہوں یہ میرے نزدیک یہ والا ہے، فلاں کے نزدیک یہ والا دوسرا ہو سکتا ہے، یہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اس والے نے کچھ مفسرین جو ہے اس قروء ان کو سے حیض مرا لیتے ہیں، اور کچھ اس سے جو ہے وہ، اب یہاں پر اگر آپ مخلص ہیں، نیگیٹو سوچ نہیں رکھتے ہیں، تو اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی ساتھ ملایا جائے گا، اور پھر دیکھا جائے گا کہ عورت کی عدت طلاق میں وہاں پہ حیض کاؤنٹ کیے گئے ہیں یا اس کے پاکی کے دن طہر کاؤنٹ کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ پھر فیصلہ ہوگا قرآن اور حدیث۔ یہاں پہ ایک بات آخری اس موضوع میں ایک اور بھی میں بتا دوں۔ عموماً مشہور یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان نے مسئلہ تلاش کرنا ہے قرآن مجید میں، نمبر 2 اگر قرآن مجید سے وہ مسئلہ نہیں ملا ہے تو آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے حدیث میں، حدیث میں بھی نہیں ملا ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ امت کے اجماع میں یا اس میں تلاش کریں، اور اگر امت کے اجماع میں بھی کہیں نہیں ہے تو پھر جو ہے اس کو جو ہے وہ قیاس میں تلاش کریں، اس کے اوپر کوئی قیاس کریں۔ یاد رکھ لیں یہ جو ترتیب ہے، پہلے قرآن، پہلے حدیث، دوسرے نمبر پہ حدیث، یہ والی ترتیب کہیں سے نہیں ہے۔
یہ والی ترتیب کہیں سے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ قرآن مجید سے تلاش کرو اور پھر حدیث سے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو برابر کہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ نے دونوں کو برابر کہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنا مرتبہ ہونے میں قرآن کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اور حدیث کا مرتبہ وہ مرتبہ نہیں ہے ایز اے عبادت کے۔ قرآن کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، حدیث کے مجموعی طور پہ پڑھنے پہ تو ثواب ہے، لیکن حدیث کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں نہیں ہیں۔ قرآن مجید کا پڑھنا ایز اے عبادت کے ہے، اور حدیث کا پڑھنا ایز اے علم سیکھنے کے لیے ہے، اس پہ عمل کرنا یہ عبادت ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ لیکن ایز اے حکم ثابت کرنے میں، ایز اے دلیل بننے میں قرآن اور حدیث برابر ہیں۔ پہلے قرآن بعد میں حدیث نہیں، اللہ کے قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ایز اے حجت ماننے کے لیے برابر ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اگر قرآن کسی چیز کا فرض ہونے کی دلیل بن سکتا ہے تو حدیث کسی دوسری چیز کے فرض ہونے کی دلیل بن سکتی ہے۔ کہیں کہ نہیں، حدیث سے فرض نہیں ثابت ہوتا، حدیث سے تو صرف واجب بنا سکتے ہیں، نہیں۔ اسی طرح اگر قرآن کسی چیز کو حرام کر سکتا ہے تو اللہ نے نبی بھی اس لیے بھیجا ہے کہ نبی کا حکم بھی شریعت بنتا ہے، لہٰذا نبی اگر کسی چیز کو حرام کر دیں تو وہ اس کا حرمت بھی اتنی ہی حرمت ہے جتنا قرآن سے کسی چیز کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ قرآن شریعت سازی میں، اپنی بات شروع کر رہا ہوں، قرآن کا جو شریعت سازی میں احکامات ہیں، یہ پہلے بات کر رہا ہوں، یہ ثابت ہونے میں قطعی ہے، لیکن اس کی دلیل بننا کسی چیز کے لیے وہ ظنی بھی ہو سکتا ہے اور قطعی بھی ہو سکتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، یہ دلیل قطعی ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، یہ دلیل قطعی ہے، دلیل نماز پڑھنا فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، یہ دلیل قطعی ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا مفہوم دو ہو سکتے ہیں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہاں پہ اس کی دلالت ظنی ہے۔ اب اس طرح کے احکامات میں احادیث اور قرآن کو برابر لا کے سمجھا جاتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اور یہ سوچ رکھنا کہ قرآن کو پہلے صرف قرآن پہ عمل کیا جائے گا، حدیث پہ نہیں۔ اگر قرآن سے کوئی چیز نہیں ملے گی پھر ہم حدیث کی طرف آئیں گے، نہیں، قرآن اور حدیث شریعت سازی میں برابر ہیں۔ قرآن سے اگر کسی چیز کا فرض ہونا ثابت ہو سکتا ہے تو حدیث سے بھی کسی چیز کا فرض ہونا ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اطیعوا اللہ ثم اطیعوا الرسول، نہیں، ثم نہیں ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، یہ دونوں برابر ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو، قرآن اور حدیث سے اس کا مفہوم لے لو۔ بات سمجھ آ گئی؟ شریعت سازی میں یہ نہیں کہنا ہے کہ پہلے قرآن پھر حدیث، شریعت کے حکم بنانے میں، قانون اور لا بننے میں قرآن حدیث برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ والی بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ ہم قرآن مجید کے بارے میں معلومات لے رہے ہیں تو اگلا پوائنٹ ہمیں اس کی معلومات کے اندر یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ قرآن مجید جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آگے ہم تک پہنچا ہے تو ان لوگوں کے بھی نام جو اس میں مشاہیر ہیں، جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے نام یاد رکھنا۔ آج افسوس ہے کہ ایک مسلمان بچے کو فلموں کے ایکٹروں کے نام آتے ہیں، کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے، صحابہ کے، عشرہ مبشرہ کے نام نہیں آتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، نام کیا مسلمان ہیں لیکن اپنے بچوں کو وہ چیزیں ساری آتی ہیں، یہ کیوں نہیں آتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ کے دور میں
یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں جو صحابہ مشہور تھے قرآن مجید کے قراء میں، اشہر القراء صحابہ کے اندر، اشہر القراء جو صحابہ کے دور میں تھے، جن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 7 لوگ ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو موسیٰ العشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ 7 لوگ ہیں جو صحابہ کے درمیان قراء کرام تھے، جنہیں بڑے قاری ہونے کا درجہ تھا۔ اب ان سے آگے بھی کئی لوگوں نے سیکھا ہے۔ مثال کے طور پہ ابی بن کعب پہ کئی صحابہ نے پڑھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہے، انہوں نے پورا قرآن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ سیکھا ہے، ان سے جو ہے وہ لیا تھا۔ تو ان سے آگے جو ہے وہ کئی لوگوں نے لیا، پھر ان سے آگے جو ہے وہ کئی لوگوں نے لیا۔ الغرض بتانا یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں مشہور قراء یہ 7 تھے، اور اسی طرح تابعین کے دور میں، اگلے دور میں جو بڑے لوگ مشہور ہوئے تھے قراء کے اندر، وہ سعید ابن مسیب ہیں، حضرت عروہ ہیں اور سالم ہیں، عمر بن عبدالعزیز ہیں، عطاء ابن رباح ہیں، عطاء اور سلمان ابن یسار یہ دونوں ہیں، معاذ الحارث ہیں، اسی طرح عبد الرحمن الحرمز العرج ہیں، ابن شہاب الزہری ہیں، مسلم ابن جندب ہیں، زید ابن اسلم ہیں، اور مکہ مکرمہ میں جو مشہور ہوئے تھے یہ مدینہ کے تھے، مکہ مکرمہ میں جو مشہور ہوئے عبید بن عمیر، عطاء ابن ابی رباح، طاؤس، مجاہد، اکرمہ مولا ابن عباس اور ابن ابی ملیکہ۔ اسی طرح کوفہ کے اندر جو لوگ اس میں مشہور ہوئے وہ علقمہ ہیں، اسود ہیں، مسروق ہیں، عبیدہ ہیں، اور عمر بن شرحبیل ہیں، اور حارث بن قیس ہیں، اور عمر بن میمون ہیں، اور ابو عبد الرحمن السلمی ہیں، اور سعید ابن جبیر ہیں، اور نخعی ہیں، اور شعبی ہیں۔ جو لوگ بصرہ میں مشہور ہوئے ان میں اس قرآن مجید میں ابو عالیہ ہیں، ابو رجا ہیں، نصر بن عاصم ہیں، یحییٰ بن عمر ہیں، اور حسن بصری ہیں، اور ابن سیرین ہیں، اور قتادہ ہیں۔ اور شام میں جو لوگ مشہور ہوئے وہ المغیرہ بن ابی شہاب المخزومی ہیں، اور اسی طرح خلیفہ بن سعد جو ہیں یہ لوگ ہیں جو زیادہ مشہور ہوئے۔ یہ ہیں وہ لوگ، تھوڑے سے نام اس لیے بتائے گئے کہ کم از کم ایک ہمارے کانوں سے کچھ نام گزر جائے کہ یہ وہ لوگوں کی محنتیں ہیں، ان لوگوں نے قرآن مجید کو کس طرح آگے پھیلایا، نہ جانے ایک ایک بندے سے کتنے ہزار لوگوں نے جو ہے وہ قرآن مجید آگے جو ہے وہ سیکھا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں اس ہماری ساری گفتگو کا آخری پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی مشہور تفسیریں کون سی ہیں۔ ویسے یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک قرآن مجید کی تفسیریں لکھی جاتی رہیں گی۔ ہر بندہ لکھ رہا ہے، یعنی ہر بندے کا مطلب یہ ہے کہ جو مفسر قرآن ہیں، قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہر بندہ جتنا بھی کوئی مفسر آتا ہے وہ نئی سے نئے انداز میں اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے قرآن مجید کو۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن کچھ تفسیریں ایسی ہیں جو امہات التفسیریں ہیں، میں ان کو یہاں پہ گنوں گا، یا یہاں پہ میں وہ شروع پرانی سے لے کے آج تک کی طرف جو بنیادی تفسیریں ہیں ان کی طرف جو ہے وہ لے کے آتا ہوں۔ تو مشہور پرانی تفسیروں میں جس پہلی کتاب کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا نام ہے جامع البیان عن تأویل آی القرآن۔ کتاب کا نام ہے جامع البیان عن تأویل آی القرآن، جس کے مؤلف لکھنے والے جو ہیں ابو جعفر محمد بن جریر الطبری ہیں، جس سے تفسیر طبری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں یہاں پہ میں وہ کتابیں جو پہلی عربی کی کتابیں، کچھ ایسی کتابیں جو اب عربی کی کتابوں کا ہی ترجمہ دوسری زبانوں میں آ گیا ہوا ہے، مثلا تفسیر طبری اردو میں بھی موجود ہے، تفسیر ابن کثیر اردو میں بھی موجود ہے،
تو میں بات کر رہا ہوں اصل عربی کتاب کی. یہ جو مصنف ہیں اس کے ابو جعفر محمد بن جریر الطبری، ان کی وفات ہے 310 ہجری میں. 300 آج 1400 کے اوپر چل رہے ہیں. آج جو ہے وہ ہم جو ہے وہ 1444 پہ چل رہے ہیں. 14 جو ہے وہ 144 پہ جا رہے ہیں 1444 میں. اور یہ 313 ہجری اس دور میں یہ وفات پائی تھی. انہوں نے وفات پائی تھی 310 ہجری، 313 نہیں ہے، 310 ہجری میں ان کی وفات ہے. اور یہ کتاب مختلف دور میں مختلف طریقے سے پرنٹ ہوتی رہی ہے. آج کل جو مشہور اس کا ہے وہ تقریباً 24 والیوم میں یہ پرنٹڈ ہوئی ہے. اور میرے خیال یہ پہلی دفعہ شاید 1373 میں جو ہے وہ پرنٹڈ ہوئی تھی، یا اس سے بھی پہلے یعنی یا اس کے بعد جو ہے. یہ اس کا نام ہے تفسیر طبری. اسی طرح اس ترتیب سے اگر ہم آ جائیں تو دوسرے نمبر پہ جو کتاب مشہور ہوئی جس کے لکھنے والے کا نام صرف امام الواحدی کے نام سے آتا ہے، اور ان کی کتاب ہے الوسیط فی تفسیر القرآن المجید. الوسیط فی تفسیر القرآن المجید. ان کی وفات جو ہے امام الواحدی کی وہ 468 میں ہجری میں، یعنی 468 ہجری میں ان کی وفات ہے. اس اعتبار سے پرانے کے اعتبار سے میں لے کے آ رہا ہوں. یہ ان کی کتاب کو تفسیر الواحدی بھی کہا جاتا ہے. تفسیر الواحدی. لیکن یہ کوئی بہت بڑی کتاب نہیں ہے، بہرحال میں اس لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ پرانے کے بعد نہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہی تفسیر القرآن ہے. تفسیر القرآن لأبی المظفر السمعانی. ان کی وفات 489 میں ہے. آج ہم 1444 میں جا رہے ہیں. 499 ہجری میں 489 ہجری میں ان کی وفات ہے. اس کے بعد اگلی تفسیر اگر ٹائم پیریڈ کے حساب سے دیکھیں تو اس سے اگلی تفسیر آتی ہے معالم التنزیل. معالم التنزیل مشہور ہے تفسیر البغوی کے نام سے، کیونکہ اس کے لکھنے والے رائٹر جو ہیں ان کا نام تھا امام البغوی. ان کی وفات 516 میں ہے، 516 ہجری میں ان کی وفات ہے. اس بنیاد پہ اس کتاب کا نام جو ہے یعنی پرانی کتابوں میں تفسیر بغوی ہے، اور اس کا بھی میرا خیال اردو میں ترجمہ موجود ہے. اس کے بعد اگر میں اگلی کتاب بتا دوں تو وہ ہے المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز. اگر اس کے رائٹر تو اس سے پہلے کے ہیں، ہاں معذرت، ان کی وفات جو ہے وہ 546 ہجری میں ہے. یہ ہے تفسیر ابن عطیہ الاندلسی کے نام سے ہے. ابن عطیہ الاندلسی یہ ان کی مشہور کتاب ہے، یعنی اور پورا نام اس کا ہے المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز. اس کے بعد اگر میں لے کے آ جاؤں تو ابن جوزی کی کتاب ہے زاد المسیر فی علم التفسیر. زاد المسیر فی علم التفسیر. ابن جوزی رحمہ اللہ کی یہ وفات جو ہے وہ 596 ہجری میں ہے. 596 ہجری 596 ہجری میں. تو یہ کتاب جو ہے ان کی جو ہے وہ ہے. ان میں سے اگلی کتاب اگر میں ذکر کر دوں تو وہ ہے حافظ عبد الرزاق الرسمعی الحنبلی. ان کی 661 ہجری میں یعنی 661 ہجری میں وفات ہے. اور کتاب کا پورا نام ہے رموز الکنوز فی تفسیر الکتاب العزیز. رموز الکنوز فی تفسیر الکتاب العزیز. ان کے لکھنے والے کے جو وفات ہے وہ 661 ہجری میں ہے، لیکن یہ نسخہ قلمی ہے، اور یہ جو ہے اس میں سے بہت سا حصہ اس کا مفقود ہے. سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ، سورۃ مائدہ اور اس طرح کر کے بہت سی صورتیں اس کے نایاب ہیں. باقی کچھ اس کی چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں. باقی اس کی تفسیر سے بہت سے لوگوں نے نقل کیا ہے. ابن رجب نے، امام ذہبی نے، ابن کثیر نے،
اور جو نقل کیا ہے وہاں کا وہ اس کی بڑے تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی تفسیر جو ہے امام بیضاوی کی ہے، اور امام بیضاوی کی وفات کے بارے میں دو رائے ہیں کہ 685 ہجری یا 691 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور اس کا نام ہے انوار التنزیل و اسرار التأویل۔ اللہ اکبر! یہ ان کی کتاب جو ہے گویا کہ زمخشری کی کتاب الکشاف کا ایک مختصر ہے۔ زمخشری کی، اور زمخشری کو جو ہے وہ تفسیر الرازی اور مفردات الراغب سے جو ہے اس سے ملتی جلتی ہے۔ الغرض یہ وہ تفسیریں ہیں، اب لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں ایک ایسا دور بھی آیا تھا جس دور میں بہت سارے فرقوں میں ایک ایسے فرقے بھی نکلے تھے جنہیں اہل کلام کہا جاتا تھا، جو منطق یعنی بولنے کے اتنے انداز انہوں نے بنائے، اور اس سے جو ہے وہ قرآن مجید کو اس انداز سے انہوں نے جو ہے وضاحت کیا۔ اگر آپ ان کی گرامر کے اعتبار سے، اگر آپ ان کے جو ہے وہ بلاغت کے اعتبار سے اس کو پڑھیں تو بڑے بڑے نکتے اس سے مل جائیں گے، بڑے بڑے پوائنٹ ملیں گے۔ لیکن اگر حکم اور آرڈر کی بنیاد پہ شریعت سازی سے پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری ایسے باتیں آتی ہیں کہ جب قرآن مجید کو سمجھنا ہوتا ہے نا تو اللہ کے نبی کی حدیث کو بھی برابر ساتھ لانا ہوتا ہے، قرآن اور حدیث برابر لے کے چلنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ حدیث کو اگنور کر دیں اور قرآن مجید کو لے لیں۔ تو بہرحال یہ تفاسیر ان میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد میں بات کر رہا ہوں ایک ایسی تفسیر کی جس تفسیر کو بہت بڑی مقبولیت حاصل ہے، بہت بڑی مقبولیت حاصل ہے، اور وہ ہے تفسیر القرآن العظیم۔ تفسیر القرآن العظیم یہ اس کا نام ہے، جو کہ مشہور ہے تفسیر ابن کثیر کے نام سے، جو حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی وفات جو ہے وہ 774 ہجری میں 774 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اب یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ لوگوں کو اس کے پڑھنے کا اکثر سٹائل نہیں آتا ہے، یا اس کا جو ترجمہ کرنے والے ہیں وہ جو ہے اس کی اس پوائنٹ کو نہیں سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں جی اس حدیث تفسیر ابن کثیر میں تو موضوع روایات بھی ہیں، اس میں من گھڑت باتیں بھی ہیں۔ امام ابن کثیر کا ایک انداز ہے، اور وہ کیا انداز ہے کہ پہلے ایک آیت ذکر کرتے ہیں، پھر اس آیت کا مفہوم بتا دیتے ہیں، اس مفہوم کے متعلق کوئی حدیث ہے تو وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں، اور پھر آگے کرتے ہیں وقیلا، اور کہا گیا ہے اس بارے میں، پھر اس میں واقعات بھی اور کچھ ایسی بھی ادھر ادھر کی باتیں بھی۔ اب یہ سارا وہ تھرڈ سٹیج پہ اس کا تیسرا جو ہے وہ اس کو یعنی اہمیت دے کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کی اصل بات ہوتی ہے جو پہلے انہوں نے آیت کا ترجمہ کر دیا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں، اور پھر قیلا کہہ کے کہا گیا ہے ایسے ایسے ایسے، اس میں پھر وہ ایسے واقعات ایسی کچھ احادیث بھی لے کے آتے ہیں۔ اب جو نہیں سمجھتا اس سٹائل اور انداز کو، وہ کہہ دیتا ہے کہ امام ابن کثیر نے یہ بھی کہا ہے، امام ابن کثیر نے یہ بھی کہا ہے۔ یہ ایک مشہور تفسیر ہے، اس کا تقریباً ہر زبان میں کئی لوگوں نے اس کو مختصر کیا، کئی لوگوں نے اس کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ ایک تفسیر جو ہے برل اس کے آگے پھر اس کے اختصارات بھی ہیں، آگے اس کی وضاحتیں بھی ہیں، آگے اس کو جو ہے منظم کرنے والے بھی ہیں، کئی طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے اس تفسیر پہ جو ہے وہ کلام کیا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ دو طرح کی تفسیروں کا اور ذکر کر دیتا ہوں، اور بھی میرے سامنے بہت ساری جو ہے تفسیرات ہیں، لیکن ان میں سے میں ایک دو تفسیر کا جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں عربی زبان کی کتابوں میں۔ ایک ہے تفسیر جو آج کل لوگوں میں سننے میں کم ہے، لیکن وہ بہت بڑی عمدہ تفسیر ہے، اس کا نام ہے التحریر والتنویر۔ التحریر والتنویر، یہ طاہر العاشور مصر کے بہت بڑے عالم تھے، جو کہ پچھلی صدی میں 1393 میں ان کی وفات ہے، 1393 میں ان کی وفات ہے۔ انہوں نے ایک یہ بہت بڑی کتاب لکھی ہے جس کے اندر ہر چیز کور کرنے کی کوشش کی ہے، لغت کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے، نحو صرف کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے انہوں نے کافی کوشش کی ہے اس کتاب میں کرنے کی۔ بہت بڑی جو ہے یہ ضخیم کتاب ہے، لیکن یہ عربی زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے یہ کتاب ہے۔ اسی طرح
ایک بہت بڑی احکامات میں کتاب اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن علامہ محمد امین شنقیطی کی ہے. ان کی وفات بھی 1393 ہجری میں ہے، یعنی پچھلی صدی کے عالم ہیں، اور یہ بھی احکامات کے اندر بہت بڑی کتاب ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جو عربی زبان میں، اب اس کے بعد جو اردو لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوئی جو ہے وہ تفسیر کی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک تو وہ ہیں جو انہی کتابوں کا ترجمہ ہے. تفسیر ابن کثیر اردو میں ہے، تفسیر طبری اردو میں ہے، یا اور بہت سی تفسیر بغوی جو ہے اردو میں ہے، یا فتح القدیر جو ہے اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے. الغرض ایک تو وہی ہے. ایک ہیں جو اس کے علاوہ اردو میں ہیں، تو وہ کون سی ہو سکتی ہیں؟ اس طرح کر کے بہت ساری ہیں. میں ان میں سے چند ایک کا تھوڑا سا بارے میں بتانا چاہوں گا، جس کو میں بہتر سمجھتا ہوں، یا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان یہ تفسیر اردو والی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اگر اس کو مخلص ہو کے پڑھ رہا ہے تو ہر چیز کا صحیح رزلٹ اس کو ملتا رہے گا. وہ ایک مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے. تفسیر احسن البیان جو سعودیہ کی طرف سے پرنٹڈ بھی ہوتی ہے، اور وہ حاجیوں کو پہلے سعودیہ کی طرف سے اس کو اردو میں پرنٹ کر کے پوری دنیا میں تقسیم بھی کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ دارالسلام مکتبہ کی طرف سے الگ سے بھی پرنٹڈ ہوتی ہے. احسن البیان، اس میں جو تفسیر لکھی ہے وہ ہے مولانا صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالی، ہمارے اساتذہ میں سے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ اس کا تفسیر لکھی ہوئی ہے، اور یہ تفسیر احسن البیان اردو کے اندر بہت بڑی عظیم کی چیز ہے. جو انسان اس کو پڑھتا ہے ترجمہ اور تشریح، امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جتنا ایک مسلمان کو عمل کرنے کی ضرورت ہے اتنا مواد اس میں جو ہے وہ مل جاتا ہے. اسی طرح ایک تفسیر جو ہے، ایک اردو کی تفاسیر میں ایک تفسیر القرآن ہے جو کہ مولانا عبدالسلام بھٹوی حافظہ اللہ کی ہے. وہ بھی جو ہے وہ بہت بڑی عمدہ کتاب ہے. مولانا عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے یہ بھی ایک بہت عمدہ کتاب ہے. اس کے علاوہ دو تفسیریں جو زیادہ تر ہمیں پتہ ہوتا ہے، ان میں سے ایک کتاب تفہیم القرآن ہے علامہ مودودی رحمہ اللہ کی، اور ایک جو ہے وہ معارف القرآن ہے مفتی ان کی ہے، معارف القرآن ہے. یہ جو یعنی کتاب ہے معارف القرآن، یہ جو ہے مفتی شفیع رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب معارف القرآن ہے، اور اسی طرح تفہیم القرآن جو ہے علامہ مودودی کی. یہ اردو تفاسیر میں ان کا ایک اچھا تو ہے، لیکن ان کتابوں میں کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ کچھ غور اور فکر مزید کرنے کی ضرورت ہے. ہر کتاب میں یاد رکھ لیں، ہر انسان کبھی بھی کوئی انسان 100% فرشتہ نہیں بن سکتا. کوئی انسان بھی، ہر ایک انسان کا ایک اچھا پہلو بھی ہوتا ہے اور اس سے کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے. اگر ایک انسان فرشتہ بن جائے، یعنی ایک انسان کوئی غلطی نہ کرے تو وہ فرشتہ بن جائے گا، لیکن فرشتہ کوئی نہیں انسان بن سکتا. اس لیے تفسیر کے اندر ان کتابوں میں کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جو قابل ہیں، اس قابل کہ وہاں پہ نظر ثانی ہو جائے یا کچھ فرق پڑ جائے. لیکن جو میں آپ کو پہلی کتاب بتا رہا ہوں تفسیر احسن البیان، اردو کے اندر بہت بڑی جامع ہے ایک عام انسان کے لیے جو تفسیر کو جاننا چاہتا ہو اور اس پہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. ہمارے ہاں جو قرآن مجید کے ترجمے اردو میں ہوئے ہیں اس میں سے 3 ترجمے جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں. ایک سید شاہ رفیع الدین کا، ایک ترجمہ مولانا فتح محمد جلندری کا، اور ایک ترجمہ مولانا جونا گڑی کا، اور ایک ترجمہ جو ہے وہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا ہے. اور وہ جو مولانا عبدالسلام بھٹوی کی کتاب ہے تو اس میں ان کا ترجمہ بھی ان میں سے ہے. ان میں سے 2 ترجمے، یہ جو تراجم زیادہ مشہور ہیں، سید شاہ رفیع الدین یا مولانا فتح محمد جلندری یا مولانا محمد جونا گڑی. دیکھیں ترجمہ کرنے میں ایک ہے ترجمہ اور ایک ہے تشریح. ترجمے میں لفظوں کے لحاظ سے کیا جاتا ہے اور پھر اس کی آگے الگ وضاحت ہوتی ہے.
یہ ترجمے ان میں مشہور ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ان میں ترجمے میں کہیں زیادہ کوتاہی ہے۔ ہاں کچھ ترجمہ ہوتا ہے لفظوں میں، لفظ کے برابر میں اس کا معنی لے کے آنا، اور ایک ہوتا ہے اس ایک پہرے کو سامنے رکھ کے آیت کے اس کا ایک با محاورہ اس طرح کر کے ترجمہ کیا جائے کہ وہ لفظوں سے قریب قریب جو ہے وہ میچ کر رہا ہے۔ تو اس میں مولانا جونا گڑھی رحمہ اللہ کا ترجمہ کچھ زیادہ بہتر اس میں لگتا ہے۔ باقی واللہ اعلم بالصواب، ہر ایک کے ترجمے میں ہر ایک کی چیز میں فائدہ ہے۔ انسان جو ہے وہ جتنا اس علم میں آگے بڑھتا جائے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اور سے اور آگے جو ہے وہ علم کے دروازے کھولتا جاتا ہے۔ یہ تھی چند باتیں جو اس اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بارے میں ہیں، اس اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہیں۔ آج ہم ان تمام باتوں کا یہیں پہ پورا کرتے ہیں اور اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کی کلاس میں ہم باقاعدہ سورۃ الفاتحہ سے قرآن مجید کا آغاز کریں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آج یہاں تک پوری کرنی تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اگلی جو ہماری کلاس ہوگی وہ باقاعدہ ہم قرآن مجید کا آغاز کریں گے سورۃ الفاتحہ سے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ جتنی باتیں ان 3 کلاسوں میں کی گئی ہیں اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، تو اس کی ہر چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی ہر چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ وہ جیسے کہا جاتا ہے نا، امر علی دیار لیلا وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ کہتا ہے میں لیلا کے شہر سے گزرتا ہوں تو اس کی دیواروں کو بھی چومتا جاتا ہوں، شہر کی دیواروں کو، اور حالانکہ شہر کی دیواروں سے مجھے محبت نہیں ہے، مجھے تو یہاں کے رہنے والوں سے محبت ہے۔ تو انسان جس سے تعلق ہوتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے، اللہ کی کلام قرآن مجید سے محبت ہے، تو جو اس کے ذریعے سے چیزیں متعلق ہوتی ہیں ان سے بھی ہماری محبت ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اس محبت کو راسخ کر دے، اللہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ محبت پیدا فرما دے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اللہ ہمارا اس کلام کے مطابق کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً اس میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو کسی کو صحیح طرح سمجھ نہیں آئی ہوں گی، کچھ باتیں ہوا میں گزر گئی ہوں گی، لیکن کوشش کریں کہ ان باتوں کو بار بار سنیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور ان پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔